अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाजरीन, सियासी दर्ज हरारत अपने उरूज की तरफ जा रहा है। सियासी हवाएं क्या रुख इख्तियार करेंगी और सफ बंदियां क्या गुल खिलाएंगी। सिंध में नई सफ आराई हो रही है, सियासी सफ आराई है और पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पर बात करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो फासले बढ़ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है। नून लीग, GDA, MKM और JUI एक पेज पे हैं। क्या नून लीग और MKM का इत्तेहाद जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगा? संजीदगी होगी इस इत्तेहाद में या ये ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलेगा या नहीं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और क्या मुल्क के मफाद में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो क्या एक पेज पर आने जा रही हैं? नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा? सियासी दर्ज हरारत कितना वो कम कर सकेंगे, कम भी कर सकेंगे या मजीद बढ़ा देंगे? इस पर भी बात करेंगे। और आने वाले दिनों में PTI का क्या मुस्तकबिल होगा? PTI की जो सियासी मुश्किलात हैं वो क्या कम हो सकेंगी या मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। फ़रा महमूद साहिबा मौजूद हैं, MKM से इनका ताल्लुक़ है। मोहसिन काज़मी साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब आपसे। जो सियासी दर्जा हरारत है ये बढ़ता जा रहा है और सियासी सबबंदियाँ हो रही हैं, सियासी माहौल जो है वो गर्म है। कैसे देखते हैं आप ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं? इत्तेहाद बन रहा है या जो इत्तेहाद टूट रहा है? अच्छा, क्या टूटा है? जैसे नून लीग, MKM और पीपल्स पार्टी अब हस्बे साबिक पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक दूसरे को बुरा भला कहने की रिवायत में करीब आने वाली आप देखेंगी। वही तासुब परस्ती की सियासत, पंजाबियत की सियासत, माजरियत की सियासत और सिंध की सियासत, ये अपने परवान चढ़ने के नज़दीक ही आप देखेंगे, अनकरीब आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब सूरत हाल जो है वो मजीद नहीं सर, ये नहीं बेटा, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अच्छा। और लोगों के जो है ना डिवाइड करने का एक तरीका है, डिवाइड करके अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको भाई तुम मेरी बरादरी का है, जबकि एक मुसलमान जो है सारी एक मुस्लिम एक उम्मत बनती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, सब मुतहद होने चाहिए। मगर हमारे यहाँ पे जो है तफरकाबाजियाँ ज़्यादा परवान चढ़ती हैं, जिसकी वजह से जो है आज ये हालत है कि फ़लस्तीन में मुसलमान आपके सामने सैकड़ों हज़ारों इमारतें गिरा दी गई हैं और जो उम्मत बताई जा रही है वो चंद हज़ार, जबकि हकीकत ये से कई गुना ज़्यादा उम्मत हुई है वहाँ पे। अच्छा। कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, न उनके पास खाना है न पीना है और मुसलमान एक दूसरे में बटे हुए हैं। अच्छा, मोहसिन काज़मी साहब, आप तो खैर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़िया बड़ा बेहतरीन होता है आपका। ये बताइएगा, ये जो इत्तेहाद टूटने की बात की, तो ये दुरुस्त है कि इत्तेहाद कुछ टूट रहे हैं और नए इत्तेहाद बन रहे हैं? अच्छा देखिए, इत्तेहाद की तारीख़ी पाकिस्तान में ये है कि IGI का इत्तेहाद बना और 9 सितारों का जो इत्तेहाद बना, भुट्टो साहब के खिलाफ भी बना। आप देखें इनकी तारीख उठा देंगे, जब भी इन्होंने इत्तेहाद बनाया उससे नुकसान हुआ है। अच्छा। मुल्क को नुकसान हुआ, कहीं मार्शल लॉ लगा, उन्हीं की वजह से मार्शल लॉ लगा, और तो उन्हीं की वजह से बहुत से मुल्क के। मैं ये कहता हूँ अगर इत्तेहाद की बुनियाद ये हो कि कौमी मफाद और मुल्की मफाद को सामने रखा जाए, इन दो चीज़ों को अगर आपने सामने रख लिया और इत्तेहाद किया तो मैं उस इत्तेहाद को सलाम करूंगा। ठीक है। लेकिन ये मफाद परस्ती का इत्तेहाद है जिसके अंदर तबई इत्तेहाद नजर नहीं आता, नेचुरल चीजें नजर नहीं आती। जी जी। और मैं अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है, आप देखिएगा। अभी संजय साहब भी सही बात कह रहे थे, ये जो इत्तेहाद दोबारा बकौल इनके कि टूट रहा है, ये टूट नहीं रहा, ये सब हमें यानी कि एक किस्म का जैसे कहते हैं ना चूरन बेचना होता है। अब दोबारा आप आ गए हैं, आपने 16 महीने अभी तो हुकूमत की है, ठीक है, और 13 पार्टियों ने की है। सही। ये अलग कैसे हो गए? ठीक, ये समझ में नहीं आता। या तो बताओ वो इत्तेहाद गलत था या अब जो हो रहा है वो गलत है। अब जो हो रहा गलत। और मैं ये कहता हूँ, मेरा तबसरा इस बात के ऊपर ये है कि ये सब मेरे हिसाब से नूरा कुश्ती है। अच्छा, ये सब अंदर से एक है। एक बात। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिए, जिसके खिलाफ इत्तेहाद बने, जिस भी पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बने, मुख्तलिफ पार्टियां, तो वो ये तो तस्लीम कर रही हैं कि ये पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि अकेले इसके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते।
بڑے امپورٹنٹ بات کہی ہے. اور فرح محمود صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا جواب ہے اس بات کا؟ اس بات کا جواب یہ ہے جی کہ جو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں نا، مشترکہ جماعتیں ساری مل کے جنہوں نے حکومت کی، ہر جماعت کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، ایم کیو ایم کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. اس نے جب تک حکومت کا ٹینیور تھا اس کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد اب وہ اپنا ایک مینڈیٹ رکھتی ہے اور اس کے عوامی مفادات ہیں، سیاسی مفادات نہیں، عوامی مفادات ہیں. اور ہم ہمیشہ عوام کو ڈلیور کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے ڈلیور کیا ہے. لاسٹ جتنا کام ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہاتھ سے ہوا ہے. تو اب اگر سندھ میں 15 سال سے قابض پیپلز پارٹی اگر ڈلیور نہیں کر سکی، جیسے کہ ایک بیان موجود ہے آصف علی زرداری کا کہ سمندر موجود ہے اور ہم اس سے کما کے دیں گے، آپ کو یہ 15 سال سے سمندر نظر نہیں آیا؟ آپ کی تعلیمی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں، تعلیمی نظام کہاں کھڑا ہے. آپ پنجاب کا تعلیمی نظام دیکھیں اور سندھ کا تعلیمی نظام دیکھیں. کراچی میں ایسے کتنے اسکولز ہیں جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انٹیریئر سندھ میں تو صحت پہ کافی کام کیا ہے، صحت پہ کیا کام کیا ہے، پرچی لگا کے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. وہی اسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں پرائیویٹ کا بھی طبقہ موجود ہے کہ آپ نے وہ جو 2 لاکھ کا آپریشن ہے کم سے کم 50,000 آپ دے دیں تو آپ کی پرچی اوپر آ جائے گی اور آپ وہ اپنا آپریشن کروا لیں. یہاں 3-3.5 کروڑ کی آبادی میں 1-2 ہسپتال کیا ڈلیور کریں گے؟ کہاں ہے صحت کا نظام؟ یہ پرائیویٹ اسپتال کھلتے ہی نہیں اگر آپ کے پاس موجود ہوتے یا آپ کا صحت کا نظام اتنا اچھا ہوتا آپ ڈلیور کر رہے ہوتے. یہاں پرائیویٹ اسکولز کھلتے ہی نہیں اگر ہمارے پاس صوبائی لیول پہ اگر اسکولز اچھے ہوتے. تو یہ سب چیزیں آپ نے اس وقت جب آپ کا اتحاد تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ اتحاد میں رہے تب بھی، تو اب آپ نے یہ چیزیں اٹھائیں اور اس پہ کچھ کام ہوا؟ یقیناً ہمارا پیپلز پارٹی اتحاد وفاق میں تھا، ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد تھا، لیکن ہمارا صوبائی کو کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں تھا. نہیں کام تو صوبے میں کریں گے نا، بھلے وہ فیڈرل میں اتحاد کریں گا. ہم جس لیول پہ اتحاد کر رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیریس ہیں ہی نہیں. پیپلز پارٹی سے جب بھی اتحاد کرنے جاؤ، پیپلز پارٹی پیٹ میں چھرا گھونپنے والی جماعت رہی ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر ایک ہی صوبے کے اندر رہتے ہوئے وہ ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دے گی، چاہے وہ میں بلدیات کا ذکر کروں، میں دیگر حوالے سے ذکر کروں، چاہے میں اس کے اپوزیشن کے حوالے سے ذکر کروں، کہاں ڈلیور کرنے دیا؟ ہمیشہ راستہ ہی روکا ہے، قانون کو مینیپولیٹ ہی کیا ہے. بار بار اتحاد کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن دیکھیں سیاست کا ایک حسن یہ کہ سیاسی جماعتوں میں ہی سیاست ہوگی نا، اسمبلی میں ہی سیاست ہوگی. اب لمحہ ہم یہ عمران خان کی طرح اتر جائیں اور ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں اور بلو دا بیلٹ جا کے بات کرنا شروع کر دیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. یہ اس طرح کی سیاست نہ ہم فروغ نہیں دینا چاہتے. سیاست کا ایک حسن ہے عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. جو یہ 3.5 سال عمران خان صاحب نے جو نوجوان نسل میں زہر کا بیج بویا وہ کیا ڈلیور کر سکا؟ اگر ہم آج کارکردگی پوچھتے ہیں نوجوانوں سے کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈلیور کیا، کتنے بزنس لے کر آئے، کتنے پروجیکٹس لے کر آئے، نو آنسر، کچھ نہیں ہے. ہم اسی طرح پیپلز پارٹی سے اگر پوچھ لیں کہ کہاں ہیں آپ نے اتنے سال ڈلیور کیا، ویئر آر دا پروجیکٹ، میجر پروجیکٹ کی بات کریں، کہاں ہے وہ میجر پروجیکٹ؟ کراچی جو ایک پورٹ سٹی ہے اور جو کما کے دے رہا ہے، 70% ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ میجر پروجیکٹس کی آپ کیا بات کرتی ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی میجر پروجیکٹس یہاں پہ کراچی میں لانچ ہوئے ہیں وہ زیادہ تر تو سارے خسارے میں ہی چل رہے ہیں، یا وہ اتنے بڑے اس پہ پیمانے پہ لانچ کر دیے ہیں کہ وہ پورا تو سب کچھ کھود کے رکھا ہوا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. وفاق کی دیندار ہے، وہ نہیں پے کر سکی نا. سلیم صاحب آپ کے ساتھ بھی تو ایم کیو ایم کا اتحاد رہا، دیکھ لیں 3.5 سال حکومت میں ساتھ رہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس میں یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ 3.5 سال آئی ٹی کے منسٹری ان کی تھی، آئی ٹی کے میدان میں کیا ترقی انہوں نے، آئی ٹی میں کیا ترقی انہوں نے کرائی ہے؟ مصطفیٰ کمال کی باتیں کر رہی ہیں. مصطفیٰ کمال کے دور میں کون سی صحت کی سہولیات دے دی گئی تھی اور کون سے تعلیمی نظام بہتر بنا دیا گیا تھا جس کی مثال آج بھی دی جا سکے؟ سڑکیں بنائی، وہ پل بنائے، وہ بھی نعمت اللہ خان صاحب کا جو دیا ہوا کرائٹیریا تھا وہ اسی حساب سے انہوں نے آگے کام کیا، اور اس کا فنڈ موجود تھا، اس کو لگایا انہوں نے، آدھا کھایا اور آدھا لگایا. میں بنیادی طور پہ وہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 3.5 سال کی جو کارکردگی تھی ایم کیو ایم کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا اور جو 3.5 سال گزارے، تو اس میں پی ٹی آئی نے کیا کام کیا جو آج یہ سوال اٹھا رہی ہیں فرح صاحبہ کہ پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا کراچی میں؟ یہ ہر بار سوال کرتے ہیں ان کو. میں تقریباً ان کے 10-15 لوگوں کو یہ بات جواب دے چکا ہوں اور ایک دفعہ پھر میں اس کا ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت قومی خزانے میں $9 ارب تھے اور اگلے مہینے $6 ارب کی قسطیں دینی تھی، اور سابقہ حکومت یعنی نواز شریف صاحب نے $65 ارب کی قرضہ لیا تھا.
15 अरब डॉलर उनके पास सीपेक का आया था। इसके अलावा जो है ना उनको 25 से 30 अरब डॉलर जो है वो तेल की मद में सस्ता होने की वजह से उनको बचत हुई थी। उन सब का खाना खराब करने के बाद उन्होंने समझ ले कि एक बैंक करप्सी के दहाने पर पाकिस्तान को पहुंचा के उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी। ठीक। और इसके जवाब में जब इमरान खान साहब आए तो आपके सामने उन्होंने जो है जब 3.5 साल बाद वो इमरान खान साहब की हुकूमत उतरी, कोरोना तो क्या पोजीशन के थी? खतरनाक तरीन दौर में दुनिया मिसालें दे रही थी इनकी कि भाई सबसे बेहतरीन तरीके पर टैकल कोरोना को इन्होंने किया। जब वो सब वर्ल्ड की जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अमेरिका ने जलापे के मारे उनके सदर ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर को दावत नहीं दी थी, मगर तमाम ममालिक के दबाव पे मजबूरन उनको दावत देनी पड़ी। पाकिस्तान जी सब पाकिस्तान और सब वर्ल्ड के हिसाब से वो थी जिसमें पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमत थी, अरबों दरख्त जो उन्होंने लगवाए थे पाकिस्तान के अंदर में, उस खिदमत के एवज उनको वहाँ पे बाइज्जत तौर पे अमरीकी सदर की मुखालफत के बावजूद भी बुलवाया गया। और इसके अलावा आप देख रहे तो 44 अरब डॉलर का उन्होंने कर्जा लिया था। 44 अरब डॉलर में से जो है वो 27 अरब डॉलर उन्होंने कर्ज की मद में वापस किए। 6.5 अरब डॉलर जो है वो सूद की मद में वापस किए। 8 से 9 अरब डॉलर 70 साल की तारीख में 8 से 9 अरब डॉलर 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में पहली दफा डेमो के ऊपर काम शुरू किया किसी मुंतखब गवर्नमेंट ने, और जो कि पाकिस्तान को सस्ती बिजली की तरफ ले जाता, जो कि पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाता, इन्होंने जो है वो रिजीम चेंज में किरदार अदा किया। और उसके बाद में इसका नताइज क्या निकले? नताइज क्या निकले? मोहसिन काज़मी साहब आपसे बात पूछना चाहूंगी मैं। देखिए, पहला तो मैडम से सवाल पूछिए कि वो कौन सी हुकूमत थी जिसमें आप साथ नहीं थे। बेहतरीन पहला सवाल। अच्छा। और आपके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां नहीं थी? ठीक है। रह के एक काम मिलता है मुस्तफ़ा कमाल का कि जब वो मेयर थे। चले हम माने मुस्तफा नहीं, हम यहाँ बैठे हैं हकीकत की बात करने नजर के आता लिए। है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका क्रेडिट 50% मुशर्रफ साहब को जाता है, क्योंकि फंड तो वहां से आए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से आए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब का कमाल ये है कि उन्होंने बहुत सलीके से काम किया और बहुत तरीके से किया। अब उनके अलावा किसी एक का नाम बता दीजिए, फारूक सत्तार साहब का बता दिए, वसीम अख्तर साहब का बता दिए, बड़े बड़े जितने मिनिस्टर बने, अभी सजवारी साहब थे, इन्हीं ने आपकी महाजिर कौम के लिए क्या काम किया जिसके नाम पर आज आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये। देखिए, मैं आपको सही से ही बताऊं, मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ। जी जी। जब तक ये महाजिर कौम मूवमेंट के तौर पे काम कर रहे थे, इनको इतनी सपोर्ट मिली हुई थी आवाम से कि लोगों ने अपने जेवरात बेच दिए। सही। एक नजरिया था और उस पर कामयाबी हासिल की। मैं कहूँगा कि MQM ने 50% उसके जो भी कायद थे उस जमाने के बानी हमारे, उन्हीं ने बहरहाल कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या हुआ, आज आपसे एक सवाल किया जाए कि आप मुस्लिम लीग से जो माहिदा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग का सिंध में तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, और आपका पंजाब में नहीं बनता, एक सीट नहीं आपको पंजाब में आज तक मिली ना मिलेगी। आपने उससे मुआहिदा किस तरह किया, ये आवाम को आप मुतमईन कीजिए कि आपने इसलिए मुआहिदा किया। ये मुआहिदा इसी बात का है कि जो आपको मुआहिदा इलेक्शन के बाद करना है वो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। और इस तरह मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा इस इत्तेहाद का। अच्छा। इसलिए कि जब इत्तेहाद बनता है ना तो आवाम जहन में आता है, आवाम के ये पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, ये अकेला लड़ रही है। समझे? आप अपने तौर पे लड़ते, अकेले लड़ते, आप यकीन इन्हीं क्या गलती है कि मैं आपको बताता हूं, मैं तो इन्हीं के साथ था पहले। बल्दियाती इलेक्शन आपने बाइकाट कर दिया। क्यों किया आपने बाइकाट? अभी ठीक, तो आप यानी कि वो आपकी जड़ थी। अच्छा, अब आपकी टर्न। अच्छा, वो आपने बाइकाट कर दिया, कोई वजह, आवाम मुतमईन नहीं हो रही आपकी बात। ये सीधी थी कि या तो आपको यकीन था कि हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे, और अब भी यकीन है। मैं कहता हूं ये पार्टी नजरियाती तौर पे चलती, अकेली खड़ी होती, चाहे 14 की जगह 4 सीटें मिलती। आवाम में तो आपका एक विकार होना चाहिए ना। आपको इस वक्त सब मिल जाएंगे, आपको वोटर और सपोर्टर नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए फराह साहिबा, आप अब बताइए कि क्या कहना चाह रही थी। मैं साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज पहले ये बावर करवा दूं उनको कि हमारे लिए पाकिस्तान ना मुकद्दम है। पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए, हम लोगों को तो देखिए एक टैग लगता है ना, तो हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, बाय चॉइस हम पाकिस्तानी हैं, हमने हिजरत की है, ठीक है, हम यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई पाकिस्तान की मुखालफत करेगा, उस चाहे वो कोई हमारा एक्स कायद ही क्यों ना हो, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। MQM ने डिसोन कर दिया, इसलिए आज MQM
یہاں پہ موجود ہے گراؤنڈ میں، فیلڈ میں آپ کو نظر آتی ہے. یہ بڑا فیصلہ تھا ایم کیو ایم کو، میں سمجھتی ہوں بڑا مثبت فیصلہ تھا کہ اس نے لاکھوں جانیں بچا لی لوگوں کی، ورنہ جو سسٹم ہوتا، جو لوگ ہوتے، جو متوسط طبقے کے لوگ جاتے، بہت مشکل ہو جاتی. ہم نے تو روکا ہے اس سسٹم کو جو ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے یہ کام کیا تو غلط کیا، میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی عوام کے مفاد میں تھا. ہم پے در پہ چیزیں ہوتی رہیں، ہم اس کو کیسے آن کر لیں، کیونکہ ہم محب وطن ہیں اور ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے بھائی، ہم پہ پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کام کی بات کریں، کام نہیں کرتے تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم از اے فیکٹ رائٹ ناؤ. ابھی ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے، کل کی پورے میڈیا چینلز کے اوپر ایم کیو ایم نون لیگ. اب اتحادی جماعت جو ہم بول رہے ہیں ایم کیو ایم سے نون لیگ کا اتحاد ہو گیا، اگر الیکشن سے پہلے ہو گیا اور چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لی جائیں کہ ہم نے کس طرح سے الیکشن میں جانا اور کیا کرنا ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ غلط چیز ہے. اس سے تکلیف ان لوگوں کو ہے جو ڈر رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد ان کے لیے بڑا تکلیف دہ کیونکہ ان کی کارکردگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو فاصلے بڑھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی کیا کسی سے اتحاد کرنے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فرح محمود صاحبہ موجود ہیں، محسن کاظمی صاحب اور سلیم سچوانی صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اتحاد کچھ ٹوٹ رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، کیا فائدہ کس کو پہنچنے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو فاصلے بڑھ رہے ہیں، کیا جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی کہیں کسی سے اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ محسن صاحب بتائیے گا، کچھ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کسی سے اتحاد کرے گی یا وہ اکیلی ڈٹی رہے گی اپنی سیٹ پہ؟ لیکن جب اس طرح کے اتحاد یہاں ہو رہے ہیں تو وہ اس کے مطلب رد عمل کے طور پہ اچھا وہ جا کے پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے پنجاب کے اندر. اچھا ہاں یہ تو کریں گے، یہ رد عمل ہے نا. اچھا آپ نے ان سے کر لیا، انہیں ان سے کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے اس وقت جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک چیز کہتا ہوں، ایک لاسٹ لائن آپ کے پاس موجود ہے اپریل 2022. آپ اس کا فائنینشیل ڈیٹا اٹھا لیجئے، آپ اکنامیکل ڈیٹا اٹھا لیجئے، آپ معاشرتی ساری چیزیں اس کی معاشی اٹھا لیجئے. وہ انڈیکیٹر ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا گیا. آج جتنی پارٹیاں کھڑی ہو رہی ہیں یہ اپنے منشور میں اتنا سا اعلان کر دیں کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے، 6% جو ہے گروتھ ہوگی. نہیں، اس وقت آپ بہت نیچے جا چکے ہیں، مائنس میں جا. آپ کا 17 ارب ڈالر کا آپ کے پاس ریزرو تھا، آپ اس میں چلے 18 تھا، اس میں سے ڈیفیسٹ بہت بڑھ چلے گئے. صحیح بات. اب سوال یہ کہ عوام پڑھی لکھی ہو چکی ہے. اب یہ رشے والا بھی پڑھا لکھا ہے، یہ ٹھیلے والا بھی پڑھا لکھا ہے. آپ جا کے کھڑے ہو جائیں نا، وہ آپ کو پوری تقریر سنا دے گا پاکستان کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ پارٹیاں واقعی اگر جمہوری پارٹی ہیں، یہ سب پارٹیاں یہ اس کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ جناب جب تک پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ میثاق جمہوریت سائن ہو رہا تھا لندن میں، محترمہ پہنچی ہوئی تھی، ہر پارٹی کے لیڈر وہاں موجود تھے سوائے ایم کیو ایم کے. میاں صاحب نے ایم کیو ایم کو مائنس کر دیا تھا. یہ میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں. محترمہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک ایم کیو ایم کو آپ شامل نہیں کریں گے میں اس پہ سائن نہیں کروں گی. یہ ہوتی ہے جمہوریت. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو دروازوں میں بند کر کے، دیواروں میں بند کر چنوا کے اب میدان صاف اور ہم الیکشن کر دیں، تو وہ الیکشن نہیں، وہ سلیکشن ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو الیکشن کرانے کی، آپ ان کو بٹھا دیں، 1.5 سال 2 سال چلانے دیں، ان کو بھی کرنے دیں حکومت. تو جب ہم نے 16 مہینے میں تازہ ترین ان کی کارکردگی دیکھی ہوئی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی نے بہت غلطیاں کی، وہ بھگتے کی یہ ساری غلطی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ ریئل لڑائی ہے، یہ مجھے بالکل نہیں لگتا. اچھا، بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہے. لڑائی یہی ہے کہ وہ جو آپ نے ایک فارمولہ سنا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے، یہ صدر ہوں گے، یہ بنانے والے منصوبہ ساز تو یہ کام کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا، یہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے شعور کا امتحان الیکشن کے دن پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں، جو مستقبل ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی، پھر دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، کچھ رہائیاں، گرفتاریاں، بار بار کی گرفتاریاں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. جبکہ عارف علوی صاحب نے بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انسانی حقوق کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے حساب سے، تو اس پہ وہ نظر رکھیں اور لیول پلینگ فیلڈ دیں سب پارٹیوں کو.
دیکھیں یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں MQM, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جی جی یہ آپس میں بھلے ایک دوسرے سے لڑتی رہیں مگر ایک بات پہ یہ متفق ہیں اچھا کہ وہ کون سی پی بات؟ ٹی آئی کو جو ہے نا کریک ڈاؤن کرنا ہے, پی ٹی آئی کا, اچھا چاہے وہ پنجاب ہو چاہے سندھ ہو. آج بھی جو کراچی کے جنرل سیکرٹری رحمان میسر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے سارے جو ڈرائیورز وغیرہ یہ وہ تھے, سب کو انہوں نے اریسٹ کر کے لے گئے. لیکن سچوانی صاحب اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیتی ہے جیسا کہ الیکشن کے اندر میں ممکن نہیں ہے. کاظمی صاحب کے ہمارے لیے محترم ہے مگر میں ان کی اس رائے سے ایگری نہیں کروں گا کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے ختم کر دیا. اچھا تو وہاں پہ کسی اتحاد کی ضرورت ویسے بھی پی ٹی آئی کو نہیں. لاہور کے جلسہ نواز شریف صاحب کا آپ کے سامنے ہے کہ لاہوریوں نے بائیکاٹ کر دیا. لاہوریوں نے ثابت کیا کہ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے جو صرف اور صرف سلیکٹڈ بن کر آئے. اور آپ دیکھ لیں سلیکٹڈ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں. ایک مجرم جس کی تاریخ کے اندر آج تک کبھی ضمانت نہیں ہوئی ہوگی, یہ پاکستان کا واحد مجرم ہے جس کو ضمانت ملی ہے. مجرم سرنڈر کرتے ہیں, ضمانتیں نہیں لیتے ہیں, اور یہ ہمارے مجرم صاحب ضمانتیں لے رہے ہیں اور ضمانت قبل از گرفتاری لے رہے ہیں. مزے کی بات ہے جو بندہ 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ باہر گیا وہ آ کے ضمانت لے رہا ہے, ضمانت قبل از گرفتاری, اور قوم کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے. حالانکہ اس وقت بھی ان کے ساتھ رعایت کی گئی تھی, ان کو اقامہ میں بھیجا گیا تھا, حالانکہ وہ پانا میں ثابت شدہ مجرم تھے, ادے پیپر میں ثابت شدہ مجرم تھے. آج چیف جسٹس آف پاکستان ایک طرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو سر یہ آئین کی پامالی ان کو نظر نہیں آتی ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں زیادتیاں ہو رہی ہے, روزانہ کہیں پی ٹی آئی کے جو نا کارکنوں کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے, روزانہ ان سے پریس کانفرنسیں کرائی جا رہی ہیں, ان کے جو پریس کلب کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا گیا. آج یہ سب تاریخی کام جو ہے وہ رکنے چاہیے. یہ جو آج ہسٹری میں جو لکھے جائیں گے, آنے والی ہسٹری جب اس کو پڑھے گی تو اسی طرح پڑھے گی جیسے جسٹس منیر کا پڑھ رہی ہے, جیسے مولوی مشتاق صاحب کا عبرتناک انجام پڑھ رہی ہے, اس کے ساتھ کے ججوں کا عبرتناک انجام پڑھ رہی ہے کہ کس طریقے سے غلط فیصلے کرنے والے جج صاحبان کا حال ہوا. جج کی جو کرسی ہے وہ دین اسلام کے اندر بہت بڑی ایک طاقتور کرسی ہے. اس کرسی کے آگے چاہے ملک کا سربراہ ہو, چاہے ملک کا آرمی چیف ہو, چاہے ملک کا کوئی غریب سے غریب بندہ ہو, اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. سب کے لیے اس کو انصاف کرنا, سب کو ایک نظر سے دیکھنا, اس کی جو ہے نا وہ ایک بنیادی ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ کچھ جو ہے نا ہمارے شہدا لوگ کے رشتے دار وغیرہ لوائقین جو ہے وہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھئی کورٹیں جو ہیں وہ بحال کی ہے, فوجی عدالتیں بحال کی جائیں. صرف ہمیں جو ہے نا یہ کہنا چاہیے کہ انصاف بحال کیا جائے, چاہے وہ فوجی عدالت کا انصاف ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ کا انصاف ہو, چاہے وہ عام ہماری جوڈیشل مجسٹریٹ کا انصاف ہو, یا کسی انصاف بحال ہو چاہیے. یہاں پہ انصاف نام کی تو چیز ہے نہیں. دنیا میں سب سے آخری نمبر پر ہم جا رہے ہیں انصاف کے معاملے میں, اور جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہیں وہ انصاف کی صورتحال بتا رہی ہے. پارٹی کے ایک طرف الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے, ڈیٹ دے دی گئی ہے, اور دوسرے سے جلسے اور ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے, اور دوسری طرف جو دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں سب کو ٹائم ملے گا, سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بولیں گے. دیکھیں اختلاف جو ہے وہ تو جمہوریت کا ایک حسن ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کا جو اظہار ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا. جب اظہار ہوگا تو پھر باتیں آگے نکلیں گی نا. مسائل کا بنیادی طور پہ ہماری نظر میں عوام سب سے پہلے ہے, پاکستان سب سے پہلے ہے. عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے, پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ حل ہونے چاہیے, اور اس کے لیے ایسی پارٹی سامنے آئے. تمام مسائل کا حل وہی ہے کہ اب رول آف لا جو ہمارے دین کے اساس ہے اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے. اس کے اوپر سوائے ایک عمران خان صاحب کے اور کوئی متفق نہیں ہے اس بات پہ, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. فرح صاحبہ آپ کافی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, بتائیے گا کیا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ من مانا انصاف, گڈ ٹو سی یو, سو جائیں, دل کرے تو بات کر لیں, ان 10 لوگوں سے ملاقات کر لیں, اور جج خود آ جائے کہ نہیں نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے, میں آپ سے آ کے سائن لے لیتا ہوں, دل کرے تو آ جائیں, سر ابھی آپ مجھے بولنے دیں, آپ کا ٹائم ہو گیا. تو مجھے تو ہم نے تو دیکھیں یہ سارا انصاف کا عمل دیکھا, کیا یہ من مانا انصاف نہیں تھا؟ ہم نے وہ رویہ بھی دیکھا. پھر جس پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہم بات کرتے ہیں, صرف ہم نہیں کرتے, دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, اس کو کہتے ہیں ریجیم چینج. وہ طریقہ کار تھا کہ آپ سینٹرل پنجاب سے جیت گئی نون لیگ, تو آپ نے کراچی کا حق مار دیا, آپ نے کراچی سے 14 MN یہ جو سیٹیں ماری, اور اس کے بعد لوگ صبح سو کے اٹھ رہے تو ان کو فون کر کے کہا جا رہا جی آپ بن گئے. تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, میں پھر نام لوں گی تو پھر اس پہ برا مت مانیے گا, چاہے وہ باجوہ صاحب ہو, چاہے وہ فیض حمید صاحب ہو,
وہ تمام رویہ جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا رہا، یہ سالوں تک کہتے رہا ہم ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ، وہ ایک پیج کیسے سامنے آیا سب کو معلوم ہے. سائفر کا معاملہ ہو، ہم نے سائفر نہیں لہرایا تھا زندگی میں 75-76 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی سائفر اس طرح لہرا کے نہیں بتایا گیا جلسوں کے اندر. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑا سیریس ہونا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتی عمران خان صاحب کسی طرح کے سیریس سیاستدان ہیں. ٹرمپ کا ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جی نام لے سکتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ جی وہ جب ایسے ایسے ہوا تو انہوں نے کہا وہ اپنے آفس سے نکل کے چلے گئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہو گیا. تو یہ ٹرمپ نے بھی تو چیزیں نکال کے بتائی نا. بحیثیت ایک کردار انسان کا بتاتا ہے کہ وہ وہاں کہاں کھڑا ہے. آپ سیریس قسم کے انسان نہیں تھے، آپ ایک جو ہے تجربہ تھے انسٹیٹیوشن کا، وہ تجربہ ہوا. آپ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں اتحاد کن سے ہو؟ انسٹیٹیوشن سے جا کے اتحاد کر فرح صاحبہ کب ایم کیو ایم کو یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیریس نہیں ہیں؟ کتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا؟ دیکھیں جو ہمارے اپنی ریزرویشنز تھیں اور جو ہماری معاملات تھے، جو ڈیمانڈ تھی، جو عوامی مفاد تھے، ہم نے ان سے بھی بات کی، ڈائیلاگ کی. 1100 ارب کا پیکج میں نے اناؤنس نہیں کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا تھا. ایسا ہی ہے. کہاں ہے وہ سونامی جو یہ گرین کا بتا رہے ہیں، وہ سونامی کہاں ہے؟ وہ مجھے بھی تو پیڑ پودے ایسے نظر آئے، میں بھی بولوں کہ نہیں یہ سونامی تھا. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دوران تو آئی ایم ایف نے پیمنٹ ریٹرن کا معاملہ ہی نہیں رکھا تھا کہ آپ نے کوئی بھی ادائیگیاں کرنی ہے. تو کووڈ سے سب سے زیادہ فائدہ تو ان کی حکومت کو. اگر وہ کووڈ نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتی کہ شاید ان کی حکومت ہفتہ کچھ دن بھی چل جاتی. وہ تو کووڈ نے ان کو ذرا سمیٹ لیا، ڈھانپ لیا. اچھا یہ ہوا زبردست. اچھا کاظمی صاحب، نون لیگ، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی تو ایک پیج پہ آ گئے ہیں، تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد دیر پا ہوگا، پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گا؟ دیکھیں ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے. صرف اتنی سی بنا کے اوپر یہ حکومت لیتے رہے. میں آپ کو بتاؤں، میں پیپلز پارٹی کے متعلق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہ پہلی پارٹی ہے جو پاکستان میں بنی ہے. اچھا. سب انڈیا کی پارٹی ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ لے لیجیے، جماعت اسلامی لے لیے، جے یو آئی لے لیے، جتنی بھی جماعت. تحریک انصاف بھی یہیں بنی ہے. تحریک انصاف تو ابھی بنی ہے نا. مطلب پاکستان میں ہی بنی ہے 1968 میں جو پاکستان میں پہلی پارٹی بنائی بھٹو صاحب نے. ٹھیک ہے. پاکستان کی پہلی پارٹی. پاکستان کی پہلی پارٹی. ٹھیک ہے. اور زبردست ان کا منشور تھا. صحیح. وہ بہت مخلص آدمی تھا. اور اس کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی انہی کی بات کروں، بڑی صلاحیت تھی. تو ابھی یہ بیوی کہہ رہی تھی سائفر کی بات، ان کو یہ تو خیر پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت. بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں کھڑے ہو کے وہ لیٹر دکھایا جو ہینری کسنجر نے ان کو دھمکی کے طور پہ لکھا تھا. بھٹو کی کیا غلطی تھی کہ وہ ایٹمک پاور بنا رہا تھا پاکستان. وہ لیٹر کھلا ہوا دکھایا. آج تک کسی نے اس کے اوپر کوئی کارروائی کی نہیں کی کسی نے. کیونکہ دیکھیں جب کسی کو سپورٹ ہوتی ہے نا تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے بھٹو صاحب کو کیا ریوارڈ دیا؟ اس کو آپ نے پھانسی دے دی. اس کی بیٹی کو آپ نے حکومت کرنے ہی نہیں دی. اب اس کے بعد جو پیپلز پارٹی اب آئی ہے اس کا اسٹائل بدلا ہوا ہے. یہ صرف بھٹو زندہ باد کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کا یہ بلاول زندہ باد، کوئی کارنامہ دکھائیے. آپ کا یہ زرداری زندہ باد، جو انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا اس کا نام لیجیے. آپ بھول جائیے اب ان کو کافی عرصہ ہو گیا. کب تک ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے؟ ورنہ آپ کو ہمیشہ لگائیے قائد اعظم زندہ باد، پھر تو یہی نعرہ لگنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں نے ابھی ان سے پوچھا کہ جب دیکھیے وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، اس سے کتنے دن پہلے ایم کیو چھوڑ کے آئی ہے پی ٹی آئی کو؟ کیوں چھوڑا آپ نے؟ آپ کا وزیر قانون، آپ کا شپنگ کا وزیر، آپ کے 2-3 فیڈرل منسٹر تھے. کیا اس میں کوئی رکاوٹ آئی؟ اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ نہیں جس سے بھی معاہدے کی ہے، پی ٹی آئی سے بھی کی ہے، اس کے بعد ابھی بھی کیے ہوں گے، ان کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آفس ہمیں واپس کرو. یقیناً یہ ان کا حق ہے، ایم کیو کیا آفس ہے. لیکن جب آپ اس کے بانی کو ختم کر چکے، اس کو ختم کر دیا، نکال دیا، آپ اپنی پارٹی بنائیے. استحکام پارٹی بن گئی ہے، ایک صاحبان مل گیا ہے پی ٹی آئی والوں کو، ایک صاحبان آپ بھی بنا لیتے، آپ رنگ بھی بدل دیتے، آپ اپنا جھنڈا بھی بدل دیتے، سب کچھ آپ کر دیتے جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی. پھر آپ دیکھتے آپ کو کیا سپورٹ ملتی ہے.
تو یہ جو غلطیاں آپ کر رہی ہیں یہ تو ابھی ہمارے لیے ہماری بیٹی کی برابر ہیں عمر کے لحاظ سے کہ یہ غلطیاں بھگتتے چلے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اب ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے آپ نے اس کی فکر کرنی ہے. آپ سیٹوں کی فکر نہ کریں، آپ وزارتوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنے نظریے کو لڑائیں. نظریے کی بہت سخت ضرورت ہے. ابھی تک مہاجر کا کوئی لیڈر پیدا ہوا ہی نہیں اس وقت جس سے وہ گئے ہیں. جو لیڈر بھی تھے غلط تھے، صحیح تھے. اب یقیناً اگر پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن سوال یہ ہے آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ آنسر انہوں نے خود دے دیا. سبسٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کمال صاحب، مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں انہوں نے کہا کہ کام ہوئے، ہمارے پاس کہنے کو وہی جناب رہ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مشترکہ جو ہے نا محنت ہوتی ہے. ایک تحریک ہے، تحریک میں لوگ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. آج میں ہوں، کل یہ ہو سکتے ہیں، کل دیگر لوگ ہو سکتے ہیں. تحریک کا کام ایسے ہی چلتا ہے. لیکن اگر شخصیت کی بات کی جائے، شخصیت کی بات کی جائے کہ جی یہ شخصیت ہے، تو شخصیت اگر غلط کرے گی نا تو اس کو کنڈیم کریں گے. نہیں، وہ آپ نے کنڈیم نہیں کیا ہے. معذرت، آپ نے کنڈیم نہیں کیا، انہیں تقریر کر دی تھی، ان کو نکالا، تمام چیزیں کی. اور یہ بہت بڑا ایک اسٹانس تھا. اس کے بعد ایم کیو ایم ایک ارتقا کے عمل سے گزری ہے، ٹوٹ پھوٹ کے مراحل سے گزری ہے. اس کے باوجود بھی شیرازہ بگڑنے نہیں دیا. کمال جو تھے وہ صحیح کام کر رہے تھے، وہ واقعی مخالف تھے ان کے، باقی تو نہیں مخالف تھے. اور اب یہ کہ ان کے اندر آ گئے. اب میرا سوال یہ ایک اور چیز ہے، ذرا سی بات 1 منٹ کے لیے لے رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے، کہ فاروق ستار صاحب نے 18ویں ترمیم پہ سائن کی ہے. یہ آپ ریکارڈ چیک کیجیے. جی بالکل. وہ 18ویں ترمیم ہمارے خلاف گئی ہے اصولی طور پہ، یہ مانتی ہے؟ یہ میں مانتی ہوں. 18ویں ترمیم میں عدالتداری ہوئی نا، جو اس کے مقاصد تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. اچھا، وسیم اختر ابھی میئر رہے، ٹھیک ہے، کیا کراچی کے شہر کی صفائی نہیں کروا سکتے تھے؟ چھوٹا سا کام، پہلا کام میں بتا رہا ہوں. چلیے مان لیا آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اختیار ہی نہیں ہے نا میرے پاس. صفائی کا بھی اختیار نہیں تھا. جھوٹ بول رہے تھے، صفائی کا بھی اختیار نہیں تھا. نہیں، انہوں نے کہا میں میرے ہونا چاہیے نا. اگر بولتے ہیں کچھ اختیار نہیں تو ریزائن دے دیتے. میں آپ کی بات بھی بالکل سنوں گی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سلیم سچوانی صاحب سے، کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. سلیم صاحب، مسلم لیگ نون نے بڑا طویل اجلاس کیا ہے آج گورنر ہاؤس میں. اب جنوبی پنجاب کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے کافی اس پہ بحث مباحثہ کیا ہے، کافی چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں. کیا نون لیگ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ نون لیگ کے پاس کوئی بھی بیانیہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کوئی پرانی گسی پٹی ان کی باتیں، وہی ان کے پرانے ڈائلاگ ہوں گے. جو کل کان یہاں سے پکڑ رہے تھے تو آج یہاں سے پکڑ رہے ہوں گے. باتیں ان کی وہی پرانی ہوں گی. اور تھوڑے ٹائم کے بعد آپ دیکھ لیں گے یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ یہی اداروں سے لڑ رہے ہیں. سندھ میں کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ کا؟ نون لیگ کا سندھ میں مستقبل، پنجاب میں مستقبل ختم ہو گیا اس کا، سندھ میں کہاں سے آئے گا؟ اچھا، جو پنجاب میں ختم ہو گیا. جب لاہوری نے ان کے لاہور کا جلسے کا بائیکاٹ کر دیا، لاہوری ان کو ایک، آپ درجنوں یوٹیوبرز کو دیکھ لیں گھوم رہے تھے جو ایک لاہوری نہیں ڈھونڈ سکے وہاں پہ. لوگوں سے پوچھے تھے، کوئی نہ کوئی سیٹلائٹ چینل والا لاہوری دکھا سکا وہاں پہ. ہوں گے کچھ ایسا، یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل نہ ہوگا، مگر اس حد تک کم تھے کہ ہتھے ہی نہیں چل رہے تھے لوگوں کے کہ لاہوری یہاں پہ آئے. تو پنجاب بھی جاگ چکا ہے اور خیبر پختونخوا بھی جاگ چکا ہے، سندھ بھی جاگ چکا ہے، بلوچستان بھی جاگ چکا ہے. اچھا، مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ جو دانلی دزا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سے یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو دانلی ہی سے آتے رہے ہیں اور دانلی ہی سے آنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اگر سندھ بھی جاگ چکا پی ہے آئی تو وہ آنے والے واحد جماعت تھی اور ہے جس نے قانون پاس کیا کہ ای بی این مشین کے تحت جو الیکشن ہوں گے، فورن کے جو پڑھے لکھے ووٹرز ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. مگر آپ دیکھ لیں انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پڑھے لکھے ووٹروں کو انہوں نے باہر نکال دیا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے پیسے ہمیں ضرور آنے چاہیے مگر ان کا ووٹ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ پڑھے لکھوں کا ووٹ پڑھے لکھوں کو جائے گا. تو اس لیے ان کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے نہیں تھے. اور دوسرا، بایو میٹرک، عوام کو ووٹ کا حق ملتا، عوام کو ووٹ کی طاقت ملتی، وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی ان کو دانلی کرنی ہوتی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دانلی کر کے، اور یہ بھی جو غیر یقینی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے نا، جو آپ دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے روزانہ، اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں روزانہ پریس پہ، صرف اور صرف عوام کو نفسیاتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو ہم نواز شریف لائیں گے. اور ہم بھی کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لو ہم پرائم منسٹر عمران خان کو بنا کے رہیں گے، اسی الیکشن میں بنا کے رہیں گے. اور عوام ثابت کرے گی کہ عوام میں کتنی طاقت ہے اور کتنی جرت ہے. الیکشن والے جس طرح ایک ووٹ سے پاکستان بنا تھا،
آزاد نہیں ہوا تھا. اس ووٹ سے انشاءاللہ پاکستان آزاد بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا اور تعلیم یافتہ بھی بنے گا اور خوشحال بھی بنے گا. یعنی کراچی کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں میں پورے پاکستان میں کراچی پہ آ گیا میری بہن, پورے پاکستان میں ہر سندھ کا گاؤں, ہر پنجاب کا گاؤں, ہر خیبر پختونخوا کا گاؤں, ہر بلوچستان کا گاؤں, سب آ گئے. آج آپ بتائیں ہماری معدنیات کے جو یہ ٹھیکے دیے ہوئے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ بلوچستان سے ہماری معدنیات غائب ہو رہی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے ہماری معدنیات غائب ہو رہی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. گلگت بلتستان سے ہماری معدنیات غائب ہو رہی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ قوم کو الجھا کے رکھا ہوا, ایک چکر ویو میں گھیر کے قوم کو الجھا کے رکھا ہوا, کبھی مہنگائی کے لیے, کبھی لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے, کبھی کس چکر میں, کبھی کس چکر میں, کبھی ادھر دہشت گردی کروا دی, کبھی ادھر دہشت گردی کروا دی, اور پیچھے سے معدنیات اربوں ڈالر کی غائب ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے فرح صاحبہ, جو ہے آپ کا الیکشن کمپین, اب تو فروری قریب ہی ہے, زیادہ ٹائم تو ہے نہیں, تو کافی اتنا ٹائم آپ کے لیے؟ ہم 3 جلسے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہم نے ملیر میں کیا, دوسرا اورنگی ٹاؤن میں کیا, تیسرا لیاقت آباد میں کیا. ٹھیک ہے. ہماری فیلڈ ورک بتا رہا ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے ڈالا تھا, ہم نے نہیں ڈالا. یہ بابانگو دہل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں پیپر پہ موجود ہیں, دنیا اس چیز سے واقف ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. ڈاکے دینے والے کہتے ہیں عوام کو بایومیٹرک کا حق. جی ووٹ کو عزت دو, ووٹ کا حق وہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ کا حق ہی سلب کر لیا, عوام کا مینڈیٹ جو بایومیٹرک لانا چاہ رہے ہیں سینٹرل سے جیت گئی تھی نون لیگ, اور کراچی سے اٹھا کے کراچی کے عوام کا حق مار لے, کیونکہ شاید کراچی کی گردن پتلی نظر آتی ہے لوگوں کو, حق مارا اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہاں سے جتا دیا, اور وہ نمبر گیم ہوتا ہے کہ وہ پوری کرنی تھی تو کر لیا. تو پھر اس کا مطلب ہے فرح صاحبہ کہ آپ کو اتفاق کرنا چاہیے کہ بایو میٹرک کا نظام جو ہے جس میں 90% اگر مجھے اس کی ڈیٹیلز معلوم ہو یا کانفیڈنس پہ لے کے ہمیں بتایا جائے, اور اگر لاجیکل بات ہوگی اسمبلی میں پاس کرنے والوں میں یہ قانون شامل ہوا, میں نے ان کا وقت نہیں لیا, میں بولنا کیونکہ بہت کچھ چاہ رہی تھی تو میں خاموشی رکھ رہی ہوں, تو پھر میں اپنے وقت پہ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ بولیں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی میں کنڈیم کرتا ہوں, میں معافیا مانگتا ہوں, میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور میں تحریک استقامت میں چلا جاتا ہوں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, اور تمام الیکٹیبلز کو لے کے پی ٹی آئی بنائی گئی تھی. پی ٹی آئی خود ساختہ کیا تھی, کراچی میں ان کا کیا مینڈیٹ تھا, کیا کام تھا, کوئی تبدیلی نظر آئی کسی کو؟ ہاں تبدیلی ہمیں 2018 میں نظر آئی جب ہمارا حق مارا گیا. ہماری گردن شاید کراچی والوں کی گردن پتلی نظر آتی ہے تو اس لیے وہ دبوچ لی جاتی ہے, اور در حقیقت ایسا ہے نہیں. فیڈرل منسٹر دیے ہیں, دیکھیں فیڈرل منسٹر دیے ہیں, لیکن جو 17 ایک سائز ہوتا ہے نا پارٹی کا, ایک پوزیشن دی ہے نا, ایک پارٹی کا سائز ہوتا ہے, 17 سیٹیں موجود ہیں, 17 سے 6 پر لے آئے, 7 پر لے آئے, دیٹس ناٹ اے فیئر تھنگ. اور 14 اٹھا کے آپ ادھر دے دیں, یہ کیسا طریقہ کار تھا؟ پھر اس کے بعد آپ کے جو لوگ آئے ان کو تجربہ نہیں ہے. سیاست میں آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے, آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, لیکن اتنا ہی آپ کا تجربہ جوان ہوتا جاتا ہے. لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ تجزیہ کار ہے, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. تو میں نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے کہا وسیم اختر بھائی نے کام نہیں کیا. وسیم اختر بھائی کے بعد اختیارات نہیں تھے, فنڈز نہیں تھے. 2 چیزیں بہت ضروری, ایک تو اختیارات اور دوسرا فنڈ. آج جو ہم نے 141 کی بات کی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ 22 ادارے آتے ہیں بلدیات کے اندر, پانی اور سوائل بیس مینجمنٹ, ہیلتھ کے ادارے ہو گئے, دیگر ادارے ہو گئے, تو وہ ریونیو کے ادارے ہو گئے, ایس بی سی اے کے ڈی ہو گیا, وہ تمام بلدیات کے تابع ہونی چاہیے. لیکن اس پہ سندھ حکومت قابض ہے. سندھ حکومت سندھ اسمبلی سے بیٹھ کے اپنا میئر لا رہی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب پہلے سلیکٹڈ ہوئے, اس کے بعد میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا میئر دیکھا جو پہلے سلیکٹ ہو گیا, میئر بن گیا, اس کے بعد اس نے الیکشن لڑ لیا چیئرمین کا اور وہ جیت بھی گیا, وہ بھی بنا مقابلہ. تو یہ تو قانون آپ کے سامنے ہے. آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس کو سائیڈ میں رکھ کے پیپلز پارٹی اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے اپنے طریقے سے کام کرتی ہے. اس کو نہ انٹیریئر سندھ کی پڑی ہے, نہ کراچی کی عوام کی پڑی ہے. اگر اس کو پڑی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتی. بلاول صاحب نے خود کہا میں پانی خرید کر پیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پانی کا پلانٹ کا انوگریشن کرنے جا رہے ہو اور آپ وہاں میڈیا پہ کھڑے ہو کے کہ میں پانی خرید کے پیتا ہوں. تو آپ کے پاس اختیارات تھے, 18ویں ترمیم آپ لے کر آئے, آپ نے 18ویں ترمیم کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کیا, جو اس کے اصل مقاصد تھے, جو ریلیف عوام کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں جانا. یعنی اب آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ان تمام پارٹیوں سے بہتر ہے, اس لیے آپ نے نون لیگ کا ایک ورکنگ ریلیشن ہمارے ساتھ رہا. شمائلہ, اگر میں کراچی کی بات کروں تو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ 70 لاکھ لوگ بازیاب کروائے گئے. 1,30,000 ورکنگ ریلیشن ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ڈائلاگز ہوتے ہیں, آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے,
1,30,000 पे लॉक कर दिया पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने, यहाँ पे कि जी इतनी आबादी है। ये इतना वसी शहर है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, एक फैला हुआ शहर है, उसके बावजूद आप कह रहे 1,30,000 आबादी, 500,000 इसमें अफगानी रह रहे हैं कराची के अंदर, आप कह रहे 1,30,000। 7 मीटिंग्स हुई ऐसा इकबाल साहब के साथ और हमारे एक्स पीएम के साथ जो शहबाज शरीफ साहब रहे, उन्होंने इस चीज को माना, उन्होंने 7 दफा डेट एक्सटेंड की, उसके बाद जाके ये आबादी की जो डिटेल्स आपके सामने मौजूद है एहसन इकबाल साहब ने दिया, ये हमने 70 लाख लोग बाजियाब करा। इसके बाद हमारी दूसरी अचीवमेंट ये है कि आपने मुशावरती काउंसिल में पीपल्स पार्टी ने भी वोट किया, वजीर आला आपका यहां से गया मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वहां जाके वोट कर दिया कि हाँ जी नए हल्का बंदियों पे इलेक्शंस होंगे। मतलब आप नए लोग जो अभी 18 के हुए हैं और जो जिनका एक हक बनता है वोट डालने का, आप वो वोट सेल्फ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वोट ना डालें, नई हल्का बंदियां ना। फिर आप अगर इसकी बात कर लें, एक फैसला आया था पंजाब में कि आपने अगले दिन बल्दियाती इलेक्शन करवाना है, यही फैसला कराची में भी आया हाई कोर्ट से, इलेक्शंस हो गए, हल्का बंदियां मौजूद नहीं है, डी नोटिफाई आपने कर दिया, आपने मजीद हल्का बंदियां बढ़ानी है, 53 हल्का बंदियां आपने मजीद बढ़ानी है। मतलब आवाम का पैसा इतना फारिग है, उसके टैक्स का पैसा, उसकी मेहनत का पैसा, क्या आप 53 ज़मीनी इलेक्शंस दोबारा करवा लेंगे? आवाम का ही पैसा फारिग है जी। जी, ये तो आप पीपल्स पार्टी देखे ना, बाकी आवाम का पैसा बिल्कुल ही फारिग है। कानून को कानून समझे, आइन को बाला। हसन साहब कुछ कहना मैं तो बीबी को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, ये जूनियर है और गर्भ खून है इनका, और अभी पार्टी ज्वाइन की है, इन्हें अपनी पार्टी की हिस्ट्री भी नहीं मेरी पता। 3rd जनरेशन है। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी पार्टी की तारीख भी नहीं पढ़ी। मुझे ये बताइए कि 2018 का जो आप अभी ताना दे रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी सीटें ली, तो आप इमरान खान को ब्लेम क्यों कर रही हैं? इलेक्शन इमरान खान ने कराया था, ही वाज द लाई। इलेक्शन किसने कराया था? Who was the responsible? आज जो इलेक्शन, अभी भी जवाब दें, अभी जो इलेक्शन होगा इसका जिम्मेदार कौन है? अभी जो होगा इलेक्शन, आप नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार देंगे या असद जरदारी को या इमरान खान? किसी को नहीं आप देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब आइए दूसरी बात, जो चीज है लोगों को गुमराह करने वाली, वो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि साहब वो आरटीए बैठ गया हो तो ये हो गया तो वो हो गया, लोग बेचारे जानते भी नहीं है। 2.5 करोड़ का इजाफा अभी हुआ है यूथ का आपके इस इलेक्शन में। सही, जो 5 साल पहले 13 साल के थे, आज वो 18 साल के हो गए। 2.5 करोड़। इसी तरह उस वक्त भी इजाफा हुआ था। अब बात इतनी सी ये थी कि कैप्टन साहब ने उनमें एक पर्सनालिटी है, मैं तो चाहे इतना इम्प्रेस नहीं हूं उनसे, लेकिन एक पर्सनालिटी है, यंग है, प्लेयर थे, नौजवान को उन्होंने खींच लिया। तो पिछले इलेक्शन में भी जो रिजल्ट आइकन तो है, वो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ कि जो नए आए थे यूथ वाले वो उसका साथ दे गए। आप उससे घबरा रहे। अगर आपको यकीन नहीं है, एक कमीशन बिठाइए और वो ये तय करे, वो आपको ये बताएगा कि किसने ये। मैं कहता हूं कि आप बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट को क्यों ब्लेम करती हैं, और आज आपकी दोस्ती फिर एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। आप कहिए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के सारे के बगैर हैं कि इससे हो रही है, उससे हो रही है, दर हकीकत नून लीग से हुई है और तकलीफ पीपल्स पार्टी को शदीद हुई है। तमाम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये कबल अज़ वक्त कैसे हो गया। मतलब हम दस्तो गिरबा रहे तो हुकूमत का हुस्न, मतलब सियासत का हुस्न बाकी है, और अगर हम कराची के रिलीफ की बात करें और कुछ डिलीवर करना चाहे और हम समझ रहे हैं कि हमारे असल में फरा साहिबा, जब जो 16 महीने गुजरे हैं अवाम, उसमें आप सबका जो इत्तेहाद था ना, उससे इतनी परेशान हो चुकी है, अब वो डरती है ना आगे भी। अलग अलग मतलब देखिए 13 जमातें एक साथ रह के 16 महीने का हम तो बता रहे हैं, 16 महीने की माफी वजह भी बता रहे हैं कि एक आया वहाँ फैसला, पंजाब में इलेक्शन होने नहीं हुए, एक फैसला यहाँ आया और इलेक्शन हो गए। मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, और अचानक फैसले हो गए। आपका क्या लाया अमल है सलीम से फंड नहीं मिले, क्या काम हुआ कराची में? अब आप बताएं, अब तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लाया अमल है? शुमाइला साहिबा कह रही है कि फंड मिल रहे थे, पैसे आ रहे थे, मुस्तफा कमाल भाई ने काम किया ना। अब फंड नहीं आ रहे, इसका मतलब काम नहीं हो पा रहा। अब उनकी बात सुन लेते हैं। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जो अच्छे काम है वो सब कहेंगे। 1100 अरब रुपए जो ये बात कर रही थी वो कराची के एमएनएस को मिले थे। हमारे एमएनएस तो अपने इलाकों के अंदर काम किया, अब इनके एमएनएस अगर नहीं किया तो ये अपने एमएनएस से पूछे भाई वो पैसे कहाँ गए। और दूसरी चीज ये कि जो वसीम अख्तर वो कह रहे हैं फंड नहीं मिले थे, आप ये जरूर कह सकती हैं कि कम मिले थे, मगर आप ये नहीं कह सकती कि नहीं मिले थे।
15 अरब रुपए इनको डायरेक्ट फंड था जो उनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाता था। 15 अरब रुपए, 15 अरब रुपए का मतलब है उस वक्त मेरे ख्याल से 260 से भी कम यूसियां थी वसीम अख्तर साहब के टाइम पे। वो तो उन्होंने कहा था हमने 6 महीने की पेंशन भी दे दी है। अगर 260 यूसियों को अभी हम हिसाब करते तो एक यूसी के ऊपर 5,76,92,307 रुपए एक यूसी पे आते हैं। तो ये कम तो नहीं होता अगर ईमानदारी से खर्च हो तो। सही। मगर वो कहाँ खर्च हुए ये हिसाब ले वसीम अख्तर से कि भाई उन्होंने कहाँ खर्च किए ये। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मदाद में इनके पास आए होंगे कि फला काम के लिए फला उसका हिसाब भी अब उनसे ले। कौम के सामने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई मेरे को क्या मिल रहा है वो क्या खर्च कर रहा है। सूबाई जो वजीर है MP है उसको क्या मिल रहा है वो क्या खर्च कर रहा है। ये तो किताबों के पीछे से आता है और किताबों के पीछे से गायब हो जाता है। खाली लिख दिया जाता है कि ये अवाम को पास कोई ट्रांसपेरेंसी का निजाम नहीं है और ट्रांसपेरेंसी ये चाहते नहीं है ना इलेक्शन के अंदर चाहते हैं कि अवाम को वोट का हक मिले। बायोमेट्रिक ईवीएम मशीन बायोमेट्रिक के लिए इनको रिसर्च करनी पड़ेगी जबकि कानून पास करने के अंदर इनके सारे जो MNS है उनके दस्तखत मौजूद है उस कानून के पास करने में। सलीम साहब आप जाते हैं ऐसे करके उस पे साइन लेकर लोगों को बोलते कि चेयरमैन को रिजाइन कर देना चाहिए जो आंखें बंद करके साइन करने का आता है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। वक्त कम रह गया। मुझे आप लाहे अमल बताइए, आपका इलेक्शन के लिए क्या लाहे अमल है सलीम साहब? इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस आने दें जी, आप देखेंगे भरपूर तरीके से अवाम और PTI के कारकुन बाहर होंगे अवाम के बीच में और भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे और इमरान खान की क़यादत में। आप पे सोशल मीडिया का बड़ा इल्जाम लगता है कि आपकी सोशल मीडिया पे सारी कहानियां होती हैं, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है आपके खरीदे में और फलाने जब सैटेलाइट मीडिया पे बैंड किया जाएगा, जब सैटेलाइट मीडिया पे नाम लेने तक पे पाबंदी लगाई जाएगी, जब सैटेलाइट मीडिया को जंजीरों में जकड़ा जाएगा तो नेचुरली बात है अवाम सोशल मीडिया की तरफ जाएगी। और आप देख लें कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि जियो और दीगर चैनल्स थे उनको सोशल मीडिया पे देखा जा रहा होता उनके एंकर्स को, मगर उन्हीं एंकर्स को सैटेलाइट पे नहीं देखा जा रहा था। क्यों? वहां पे वो पाबंद होकर अपनी बातें कर रहे होते और वही एंकर्स सोशल मीडिया पे खुल के बातें कर रहे होते तो उनको वहां देखा जा रहा होता मगर सैटेलाइट पे नहीं देखा जा रहा था। और सैटेलाइट पे इतनी रेटिंग कम हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अब इनको डील देनी पड़ी है कि वरना तो सैटेलाइट मीडिया ही बंद करना पड़ जाते हैं उनको। तो मतलब आप समझते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया? नहीं, हम नहीं समझते, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कि जो गाँव का अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखों के बराबर हमने सोशल मीडिया को नहीं वो किया इस्तेमाल तो इसलिए हमें नुकसान। आप देख लें सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाई गई 9 मई के वाक़े के अंदर में जब सोशल मीडिया अगर ऑन होता, अगर उस वक्त सोशल मीडिया ऑन होता तो कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाती कि कौन कौन लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन जो बुला रहे हैं लोगों को, कौन कौन लोगों को ले जा रहे हैं, कौन कौन पहले से शीशे तोड़ के रखे, किन किन अवाम के पहुंचने से पहले ही आग लगा दी है। देखिए पूरी दुनिया हसन काज़मी साहब अब बस 2 मिनट रह गए। सबसे ज्यादा मौसर हथियार जो है प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया में, नॉट फ्रॉम टुडे, हजारों साल की तारीख उठा लीजिए। ठीक है। अब एक बात मैं आपसे कहूं, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, खान साहब ने इतनी गलतियां सियासी गलतियां की हैं, अगर वो ना करते तो आज जो तकलीफें ये लोग उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, उनकी पार्टी उठा रही है, उनके लोग उठा रहे हैं, ये सब मजबूरी में गए हैं उस साहिबान में। जितने लोग भी गए हैं, ये जो आपकी नई पार्टी इस्तेकाम पार्टी बनाई गई है इसे मैं साहिबान कहता हूँ। एक शेल्टर दिया जा रहा है आपको, यहाँ से निकलिए वहाँ बैठ जाइए, वहाँ आप रेस्क्यू आपको मिलेगा, आपको सेफ्टी मिलेगी और मिल रही है, समझिए। और ये रातों रात पार्टियां जो बनती है अवाम नहीं तस्लीम करती। ठीक है, ठीक है। फराह साहिबा लास्ट मिनट जल्दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो PTI का IMF 2 वाली जो लीक हुई थी ना ऑडियो, ये इन्हीं के KPK से, टाइम बहुत कम है, आपके लास्ट कमेंट है। वो जो है ना हमने नहीं किया था, वो इन्हीं की कारस्तानी है। दूसरा ये कि MQM फील्ड में मौजूद है, वर्चुअल जो है ना कुछ भी दिखा ले फायदा नहीं होता। आवाम की राय उसी वक्त आती है जब आप फील्ड में मौजूद हो, आवाम को सुन रहे हो। हमारा इंशाल्लाह 26 नवंबर को कोरंगी का जलसा होने जा रहा है, आप वहाँ पे आवाम देख लीजिएगा। आवाम में आपको उतरना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है। ये टाइम भी आपने देखा है कराची के अंदर में जब MQM के लोग ड्रैग होने के लिए मुस्तफा कमाल के पास आ रहे थे, 2013
ون پیسے آتے ہیں وہ ڈرائی کلین ہونے بہت شکریہ فرح محمود صاحبہ، بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب، اور بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب کہ آپ نے یہاں پر اپنے ٹائم دیا ہمیں، اپنے قیمتی وقت سے نوازا. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین، عوام بہت زیادہ باشعور ہے اور بچہ جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہا ہے اور بہت باشعور ہے. تو کوئی بھی چیٹنگ جو ہے وہ آن ریکارڈ آ جاتی ہے، کرپشن آن ریکارڈ آ جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے اور یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.